بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی. آج ہم پھر ایک اہم موضوع کی طرف ناظرین کو توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ ہے پولیو. پاکستان میں کئی سالوں سے پولیو مہم چلائی جا رہی ہے، لیکن آج بھی ہم اسی دہلیز پہ کھڑے ہیں کہ اس سال رواں سال بھی ہمارے پاس 6 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ سندھ میں 2 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں پولیو کے. اگر ہم نمونے کی بات کریں پولیو کے، تو سیوریج کے نمونے میں بھی پازیٹیو آئے ہیں. اگر ہم جائزہ لیں تو ایک بہت بڑی وجہ جو ہم بار بار ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے افغانستان سے جو لوگ یہاں آئے تھے وہ تاحال ابھی تک یہیں ہیں. پولیو ورکرز ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، لیکن انکار ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ انہیں ڈراپس نہیں پلانے، پولیو کے قطرے نہیں پلانے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پولیو فری ابھی تک نہیں ہو سکے. اتنی محنت کے بعد دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، طوفان ہو، لیکن اس کے باوجود پولیو ورکرز ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں پولیو قطرے پلانے. لیکن تاحال ابھی تک رواں سال ہمارے پاس کراچی میں 2 کیس رپورٹ ہوئے، اور وہ دونوں جو ہے وہ افغان بستیوں سے ان کا تعلق ہے، اور افغانستان سے ہی ان بچوں کا تعلق ہے جو پولیو جن کو پازیٹیو آیا. پولیو ظاہر سی بات ہے ایک انتہائی خطرناک مرض ہے جس میں بچے مکمل طور پر جو ہے وہ معذور ہو جاتے ہیں، اور اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے. کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں کہ ہم اتنی محنت کے باوجود بھی پولیو فری اپنے ملک کو نہیں کر سکے؟ تقریباً 27-28 سال ہو چکے ہیں ہمیں پولیو کی کمپین چلاتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم پولیو فری نہیں کر سکے اب تک پاکستان کو. ہمارے ساتھ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر خالد سعد نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ پولیو پہ اتنی محنت ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہم پولیو فری نہیں ہو پا رہے. وجوہات کیا ہیں؟ کیا کچھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کیا کچھ گیپس رہ گئے ہیں، یا وجہ پھر وہی جہاں تک میں اپنی ریسرچ کر سکی ہوں کہ جب تک افغان بستیوں میں پولیو کے قطرے نہیں پلائے جائیں گے جب تک یہ ممکن نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک بار پھر ہم ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہمارے ملک کا پولیو، ہم ابھی تک پولیو فری نہیں ہو. پوری دنیا پولیو فری ہو گئی، صرف 2 ہی ممالک رہ گئے، ایک پاکستان ہے ایک افغانستان. اور آج کراچی میں جو 2 کیس رپورٹ ہوئے وہ بھی افغان بستیوں سے ہی ان کا تعلق، اور افغانستان سے ہی آئے ہوئے بچے ہیں جن کو پولیو ہے. کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کب تک آخر ہم پولیو فری نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں 2 چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جو بھی ایفرٹس پاکستان میں ہوئی ہیں پولیو ایریڈیکیشن پروگرام کے تحت، اس کی وجہ سے پولیو کے نمبرز بہت گر گئے، اور ہم سینکڑوں سے نمبر ہمارے نیچے گر کے اب 6 سال ہے. لاسٹ 3 سال ہمارے پاس کراچی میں کوئی بھی پولیو کا کیس نہیں ہوا، اور اس سال ہمارے پاس دونوں بچے افغانی ہیں، دونوں ایک ہی بالکل علاقے کے. مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی سیمپلز آپ نے انوائرمنٹل سیمپلز بتائے یا جو وائرس آئسولیٹ ہوئے، وہ ایونچولی سارے کے سارے ٹریس ہوتے ہیں افغانستان سے. اب ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ اپنی پاپولیشن کو اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ جب پولیو وائرس کوئی لے کے بھی آئے تو وہ ہٹ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کیمپین کو جو ہے نا پراپر جو ہے نا اس کی ایکسیپٹیبلٹی، اس کی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اس کو کرنا، جا کے قطرے بار بار پلانا. اب یہ پچھلے 2 مہینے میں ہم نے 3 کیمپینز کی ہیں، اور یہ کتنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی یہ کر دیں، لیکن اس میں پولیو ورکرز اپنی جان پر کھیل کے قطرے پلاتے ہیں. وہاں پہ ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ریفیوزلز ہوتے ہیں، مس بیہیویئر ہوتا ہے، اس کے علاوہ زندگیوں کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کیمپین میں پولیس اہلکار 1 شہید ہوئے. تو ان ساری مشکلات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے پاکستان کی حد تک جو پولیو پروگرامز ہیں اور جو ایفرٹس کی گئی ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہیں.
اس سال کیونکہ یہ پازیٹیو کیس آئے اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ یار ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فنگر جو پینٹنگ ہوتی ہے یہ فیک ہو، اس کو ہم اسیس کرائیں، تھرڈ پارٹی سے کرائیں، اپنے اس پہ ریلائی نہیں کریں. تو دیٹ از ان پروسیس. اس کے ساتھ ہم نے جو دیکھیں پولیو کی کمپین میں ایڈمنسٹریشن، جس میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس پورا ان کا آفس دونوں کا، پولیو ورکرز ظاہر ہے وہ یہ جو ہمارا پولیو کا پروگرام ہے وہ پورا سپورٹڈ بائی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز لائک بل اینڈ میلنڈا جو ان کی ہے گیٹ فاؤنڈیشن، اور WHO اینڈ ادر پروگرامس. اب ہمارا جو مسئلہ ہے اور المیہ یہ ہے کہ افغانستان میں کیمپین کیسی ہے، ایکسیسیبلٹی کیسی ہے، اور وہاں پہ مجھے جو ہے نا وہ ظاہر ڈاؤٹس ہے. افغانستان سے جو 1500 کلومیٹر کا بارڈر ہے اس کے اندر آمد و رفت روکنا لوگوں کی امپاسبل ہے. اچھا، ان کو سب کو قطرے پلانا بھی کوئی آسان کام نہیں. آج ہی میری ابھی آپ سے پہلے میٹنگ ہوئی ہے بل اینڈ میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن والوں سے، اور میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ گئے تھے اور انہوں نے کہا میں کابل دیکھا. میں نے کہا کابل کے علاوہ کہنے لگے نہیں باقی تو تھوڑا، انہوں نے کہا سیکیورٹی ایشوز ہیں تو آپ بس کابل. اب افغانستان صرف کابل نہیں ہے نا، تو کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ کرنا پڑے گا جس کے ذریعے سے آپ جو لوگوں کی یہ جو سفر ہے افغانستان سے پاکستان میں، اس کے اندر ہمیں پولیو کے قطرے کو لازمی قرار دینا پڑے گا. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بارڈرز کے اوپر اتنا رش پہلے ہی ہوتا ہے اگر آپ اس میں قطرے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ جب انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کو سیکنڈ پوائنٹ جو ملتا ہے وہ ملتا ہے آپ کو سیکنڈ پوائنٹ جا کے، جیسے بلوچستان سے انٹر ہوئے تو جب سندھ انٹر ہوتے ہیں تو ہب کی سائڈ ہو گئی، یا پھر یہ جیکوباد سائڈ یہ پورا جو ہے وہ جگہ، یا پھر کراچی جیسے جب یہ انٹر ہوتے ہیں، کیونکہ کراچی میں ایک بڑی ہے، اور جو ابھی دونوں وائرس نکلے دونوں سوراب گوٹ کے پاس سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ہیں، اور وہ گجر ایک علاقہ ہے وہاں سے. تو جب تک میں نہیں سمجھتا، میں آج بھی ان سے یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا جی ہم اپنی طرف سے ظاہر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر فیک فنگر پرنٹنگ ہے یا اگر پولیو قطرے پلانے کی جو میتھڈ ہے اس میں تھوڑا ہم ٹریننگ کو بہتر کر دیں، مانیٹرنگ کو ہم تھرڈ پارٹی اور ایویلیویشن کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے. پھر کولڈ چین سٹوریج اس میں بڑا ضروری ہے اس کے قطروں کی افادیت کے لیے، تو اس کی انشورنس کرنا، اور اس کے لیے بھی میں نے آج بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے، ڈی سی اور ڈپٹی کمشنر سارے ڈسٹرکٹس کے پورے سندھ میں، اسسٹنٹ کمشنرز، کمشنر صاحب خود، اسی طرح ہمارے پورا ڈسٹرکٹ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ڈی جی سے لے کے DHO سارے، اور پھر سارے ورکرز اور پولیو ورکرز، سب نے بڑی جانفشانی سے بڑی محنت سے کام کیا. صحیح. اور 2 مہینے میں 3 کیمپینز کرنا کوئی آسان کام نہیں. دونوں طرف سے فٹیگیبلٹی ہے، جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی تھک گئے تھے، ظاہر ہے ایک تھکاوٹ ہے. صحیح بات. اسی طرح جن کو آپ پلانے جا رہے تھے وہ بھی تھک گئے تھے. ٹھیک ہے، بہرحال کیمپینز اچھی ہوئی الحمدللہ. دیکھیں پولیو ورکرز کے جذبہ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو جو پولیو ورکر ہماری جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ٹرین میں، جس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں، جب میں اس سے ملنے گیا اور 5واں 6واں دن تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ سر آپ میں نے کہا بتائیں کیا کر سکتے ہیں، کس طرح. انہوں نے کہا مجھے دوبارہ کھڑا کریں، مجھے واپس پولیو کے پروگرام میں جانا ہے. اور یہ 6واں دن تھا اس خاتون کا جو ینگ ہیں جن کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں. تو جہاں تک جذبے کی بات ہے، جہاں تک کام کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں پولیو پروگرام میں جو ورکرز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہم نے بڑا اچھا کیا ہے، اسٹوڈنٹ ایمبیسڈرز بنائے ہیں، ان سے تقریری مقابلے ہوئے ہیں، ان کو ہم اپنا ایمبیسڈر بنا رہے ہیں کمیونٹی میں، اسکول میں بچوں کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ جا کے پیرنٹس کو سمجھائیں. تو آپ کے توسط سے میڈیا بھی اس کو ہائپ کرے کہ جی یہ دیکھیں پولیو کے قطروں سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ پلائیں گے تو آپ ہی کو فائدہ ہے، اور اگر آپ 3 دفعہ پلا دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا.
آپ دیکھیں جب سعودی عربیہ میں آپ حج کرنے جاتے ہیں تو ہر بندہ جو وہاں انٹر ہو رہا تھا اس کو پولیو ڈراپس دیتے ہیں. تو وہ اگر یہ ایسا کر سکتے ہیں تو میرے حساب سے ہم کو بھی کچھ اس قسم کا کام کرنا پڑے گا اگر ہمیں پولیو سے ایریڈیکیشن چاہیے, بیکاز جب تک افغانستان سے پولیو ختم نہیں ہوگا ہمارے یہاں سے ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. جی ناظرین, جیسے کہ ڈاکٹر سعد نیاز نے بتایا کہ وہی پوائنٹ کہ جب تک افغانستان میں پولیو کے قطرے یا پولیو کمپین بہتر نہیں ہوگی اور جب تک آمد و رفت کا سلسلہ بند نہیں ہوگا یا اس آمد و رفت کو روکا نہیں جائے گا, جب تک ممکن نہیں ہے کہ پاکستان پولیو فری ہو جائے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں مائیگریٹ کر کے اور یہاں رہتے ہیں, یہاں اپنے گھر بنا لیتے ہیں, یہاں بستے ہیں اور منع کر دیتے ہیں. پولیو جب کمپین ہوتی ہیں تو پولیو ورکرز کو نہ صرف دھمکیاں دی جاتی ہیں بلکہ صاف منع کر دیا جاتا ہے کہ ہم پولیو کے قطرے نہیں پھیلائیں گے. ایک ملک میں آتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, وہاں جاب بھی کرتے ہیں اور اس ملک کے قوانین کو جھٹلا بھی دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں. تو ہمارے جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے ارد گرد کے ایسے کوئی لوگ ہیں جو آ کر بسے ہیں, جو ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو وہ فوری طور پر بتائیں, اپنے ارد گرد نظر رکھیں کہ افغانستان سے آ کر رہے ہیں لوگ تو وہ ان کو کیا ان کے چھوٹے بچے ہیں, کیا وہ ان کو پولیو کے قطرے پلائے گئے یا نہیں پلائے گئے. تو یہ بھی اس کمپین کی بھی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے ارد گرد نظر رکھیں کیونکہ ان کے بچے بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ان کے ارد گرد وہ جراثیم موجود ہوگا تو ان کے بچوں کے جسم میں بھی منتقل ہوگا, کیونکہ یہ جراثیم گندگی سے آپ کے بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ مرض لاغ ہو جاتا ہے. اور اس کی جو معذوری ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ آپ کا پورا نروس سسٹم جو ہے وہ پورا خراب ہو جاتا ہے. آپ نہ بچہ چل سکتا ہے, نہ ہی بچہ موو کر سکتا ہے, نہ خود بیچارہ بچہ کھا سکتا ہے. مطلب یہ بڑی, ہم نے پولیو کے بچے دیکھے ہیں جو بڑے معذوری کی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. پھر ماں باپ کے لیے ظاہر سی بات ہے ساری زندگی وہ ماں باپ کے لیے ایک بوجھ ہوتے ہیں. سر مجھے بتائیں پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے حوالے سے, جو اس دفعہ پولیو ورکرز کی کمپین ہوئی 2 مہینے میں ہم نے 3 کمپین کی, بڑی مشکل تھی کیونکہ اس دوران ظاہر سی بات ہے بڑی مشکلات تھیں پولیو ورکرز کے لیے. خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیچاری وہ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں, صبح سے نکلتی ہیں اور وہ شام تک کھڑی رہتی ہیں, شام 5 بجے تک 6 بجے تک کھڑی رہتی ہیں. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ بارش ہے, طوفانی بارش ہے, لیکن وہ اپنا کام سر انجام دیتی ہیں. وہ بھی ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پہ والدین کو کہ وہ جو افغانستان سے لوگ آگے رہ رہے ہیں کس طرح نظر رکھی جائے اور کس طرح کوئی ٹول فری نمبر ہو یا کوئی اس طرح کا نمبر ہو کہ لوگ کال کر کے ہی بتا سکیں کہ یہاں لوگ آئے ہیں اور ان کے کچھ بچے بھی ہیں چھوٹے. تو کیا اس طرح کا کوئی ایک سسٹم ہو سکتا ہے؟ جہاں تک ورکرز کا معاملہ ہے شاہین, اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم نے بات کی ہے ورکرز کی انشورنس کی, وہ ہونی چاہیے. سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے اس میں اس دفعہ بھی جتنی بھی کمپینز ہوئی اس میں ہم نے خاص کر کے ہمیں ایڈمنسٹریشن کا بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کی, اور جو ہارڈ ڈیفیکلٹ ایریاز تھے وہاں پہ ہمیں سپورٹ اور زیادہ ہوئی, تو ہمیں رینجرز بھی ساتھ ہوئی. تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کے توسط سے. لیکن سب سے بڑا جو مین جو ہوا ہمارے پولیو ورکرز ہیں وہ بڑے خراج تحسین کے مستحق ہیں. بالکل صحیح. ساری مشکلیں اور نیگیٹیوٹی کے باوجود ان فلڈس میں بھی لوگوں نے پولیو کی ڈرائیو کو روکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انکریج کرنا بڑا ضروری ہے, اور جہاں والدین سن رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کسی اور کے بچے کی بات نہیں ہے, آپ کے بچے کی بات ہے. جیسے آپ نے کہا تو ہمیں ان کی جو لوگ ہمیں اس کام کو اور اس بیماری کو, مہلک بیماری ہے جیسے آپ نے کہا کہ اپاہج کر دیتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے احسان مند ہوں, ان کے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسیحا بنا کے بھیجا ہے تاکہ یہ اپنی جان, اپنی تکالیف کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کوئی ایسی ان کو انسینٹیو یا پے نہیں ملتی کہ جس کی وجہ سے بہت میں کہوں کہ یار یہ تو ایسا کام تھا جس میں. تو اس لیے بار بار ہم اسی کو کہتے ہیں, جہاں تک ہماری پوری جو سینئر ایڈمن ٹیم کا تعلق ہے, جتنے بھی ڈی ایچ اوز ڈی سیز تھے ان سب سے ہماری سٹارٹ میں میٹنگ, پھر
میٹنگ ہوتی ہے کیمپین کی، مڈ کیمپین میٹنگ. پھر اینڈ آف کیمپین ہم نے ان سب کے ساتھ ایک فنکشن بھی کیا تھا جس میں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا ان کو ریوارڈ بھی کیا. تو ایک طرف ظاہر ہے ریوارڈنگ کی اور اپریسیشن کی پالیسی ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے پروگرام میں کہاں پہ کولڈ چین جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی تاکہ ہم اس کو صحیح افیکٹو کریں. وہ ظاہر ہے ہماری ذمہ داری. اسی طرح ویکسینیٹرز کی ٹریننگ ہے. تو اگر آپ ایک طرف ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، دوسری طرف جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی تھرڈ پارٹی وہ بہت ضروری ہے. تیسری چیز جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم سو نہیں سکتے پولیو کے معاملے میں. اگر ختم بھی ہو جائے تو ایک تلوار ہمارے پاس لٹکی رہے گی جب تک کہ ہمارا یہ معاملہ جو ہے اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ چلتا رہے گا. تو ہم شاید خیال کرتے ہیں کہ ہمارے کیونکہ 3 سال سے کراچی میں نہیں آیا تھا تو تھوڑی سی ایک کہتے ہیں نا کہ وہ فیلنگ آئی کہ اب ٹھیک ہے یار اب انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو یہ وی کانٹ افورڈ. ہمیں پولیو کی کیمپینز کو ریگولرلی اور ویگرسلی کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک ضرورت ہے، جب تک انڈیکیٹڈ ہے. سر جو اگر ہم بارڈر کی بات کریں تو میرے خیال سے آپ کا یہ ٹاسک اچھا ہوگا کہ اگر بارڈر پہ صرف یہ نظر رکھی جائے کہ چھوٹے بچے اگر وہاں سے موو کر رہے ہیں اور وہاں ہی ایک پولیو کا ایک مرکز بنا دیا جائے بارڈر پہ خاص طور پر، تو میرے خیال سے بڑی ہی اس میں تھوڑا سا ہم کر سکتے ہیں کہ خاص طور پر ٹارگٹ کریں کیونکہ یہ دونوں بچے افغانستان سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب 3 سال ہم بالکل پولیو فری رہے کیونکہ یہاں پر کوئی نمونہ بھی نہیں آیا تھا. ایک نمونے آئے تھے اس میں پھر ہم نے پولیو کمپین ایک ایکسٹرا وہاں پر کی تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے افغانستان سے جو بچے آئے ہیں ان کو تو ظاہر مد نظر نہیں رکھا گیا. تو یہ تو مطلب ایک سیدھا سا حل نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے جو مائگریٹ کر کے لوگ آ رہے ہیں وہی پولیو کا زیادہ باعث بن رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ یہاں تو اتنی کمپینز ہوتی ہیں اور کمپینز بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح وہ دھوپ میں، چھاؤں میں، بھوک پیاس کے ساتھ خواتین خاص طور پر ان کا سیوریج کا کتنا ایشو ہوتا ہے کہ وہ واش روم انہوں نے جانا ہے تو وہ کس طرح مینیج کریں گی کیونکہ وہ ڈور ٹو ڈور سارا دن کھڑی ہوتی ہیں. تو بھوک، وہ پیاس بھی، پانی بھی ہم نے ان سے بات کی تو وہ پانی بھی کم پی رہی ہوتی ہیں. تو یہ 4 دن 5 دن پانی کا بھی کم پینا مطلب ایک ان کا ایک جذبہ ہے. بہت کم، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت کم ان کے پیسے ہوتے ہیں جو ان کو ملتے ہیں لیکن ان کا ایک جذبہ ہے. اب جس پولیو ورکر سے بات کریں تو ان کا ایک جذبہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو پولیو فری کرنا ہے. اسی جذبے سے وہ بات کری ہوتی ہیں. تو کیا ہم وہاں بارڈر پہ کوئی اس طرح کا کوئی سینٹر یا کوئی اس طرح کا کوئی ہاسپٹل یا کوئی چھوٹا کوئی مرکز بنا دیں جس سے یہ صرف بچے ٹارگٹ ہوں، خاص طور پہ کہ جو بچے وہاں سے مائگریٹ کر آ رہے ہیں ان کو کم از کم پولیو کے قطرے مل جائیں؟ آئی تھنک ضرور. آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس ملٹیپل وہ ہوں گے طریقے مختلف جن کے ذریعے سے آپ اس کو امپوز کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ نمبر آف جو لوگ ہیں بچے جو آ رہے ہیں پاکستان اس کو آپ ریسٹرکٹ کریں تاکہ آپ ان کو پولیو کر سکیں ویکسینیٹ. اگر آپ اس کو جیسے ویزا کی پالیسی ہوتی ہے تو جہاں جہاں ویزا ملتا ہے وہاں پہ آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ان کو پولیو ڈراپس یہیں ڈال دیں گے اور اس کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیں تاکہ وہ دکھائیں اور آ جائیں. اسی طرح جو آپ نے کہا کہ بچوں کے جو ویکسینیشن ہے اس کے ملٹیپل سٹاپس بنا لیں. جیسے اگر جو لوگ بارڈر پہ ہو گئے ویری گڈ، جو مس ہو گئے ان کو آپ نے ہب کے علاقے میں کر دیا، وہاں سے بھی جو مس ہو گئے وہ کراچی کی انٹری پوائنٹس ہو گئے. تو طریقے ہیں اور میرے حساب سے اس کے اوپر جو ہے نا زور دینے کی ضرورت ہے. جو آپ نے پہلے بات کی جو ہیلتھ ورکرز کی، جو پولیو ورکرز کی، وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. معاشرے کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو آپ نے باتیں کی ہیں کاش کہ عام لوگ اس چیز کو اس طرح سے سمجھ سکیں اور یہ احساس کر سکیں. تو آئی تھنک اگر یہ مختلف چیزیں ہیں اس کو ہم کر لیں گے اور تھوڑا سا سلیک اگر آپ ہو جاتے ہیں بیکاز اتنے نیگیٹو تو وہ آپ کو ایک لیسن مل گیا کہ نو یو ہیو ٹو کنٹینیو. اینڈ دا ریزن وہی جو آپ نے کہا کہ مجھے جب تک یہ وائرس جتنے بھی ہمارے انوائرمنٹل سیمپلز ہیں وہ بھی سارے افغان. پولیو ورکرز کا جیسے آپ کی سوچ ہے ویسی سوچ سب کی ہونی چاہیے اور ہمیں یہ پولیو کی جو مہم ہے ختم ہونے کے بعد بھی بہت عرصے رکھنی پڑے گی، اس وقت تک جب تک افغانستان میں ختم نہیں ہوتا. اور یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. آئی تھنک سلیکلیس نہیں آنی چاہیے.
اس سلسلے میں آپ کے جو پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں ہمارے یہاں جو سندھ کے ارشاد سودر صاحب، ہی از ویری گڈ. ان کی پوری ٹیم بھی بہت اچھی ہے، بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی ہم اپنی طرف سے جو ہے نا 110% دے رہے ہیں. اب جیسے میں نے آپ سے کہا باقی عوامل کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بٹ لوگوں کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس چیز کو مہم میں خود حصہ لیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، بجائے اس کے کہ لوگ ان کے پاس جائیں. سر 2 میری سجیشن ہے اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایک ٹول فری نمبر ہونا چاہیے پولیو کے حوالے سے، خاص طور پہ کہ اگر کوئی ٹول فری نمبر بن جائے تو یہ ہے کہ ارد گرد کے لوگ اگر ہم ان کا تھوڑا سا ایک کمیونٹی بنا دیں، جو جن بستیوں میں آ کر وہ رہتے ہیں، جیسے ہم سوراب گوڑ کی بات کر لیں، سوراب گوڑ میں جیسے جتنے وہاں پر وہ ہیں فلیٹس بنے ہوئے سسٹم، تو وہاں پر ان کے رشتے دار رہتے ہیں تو وہ وہاں آتے ہیں، تو انہی کو اگر ہم کنیکٹ کر لیں تھوڑا سا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں، کتہ کلامی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ ریئلسٹکلی پاسبل ہوگا نہیں، بیکاز آپ جب پولیو ورکرز وہاں جاتے ہیں اس وقت بھی آپ بتا سکتے ہیں. وہ فون کر کے بتائیں کہ انہوں نے پولیو کے قطرے لیے ہیں، انہوں نے نہیں لیے ہیں. اگر آپ کا مراد اس سے یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا افادیت والا ہوگا، بیکاز لوگ فون نہیں کریں گے. جنہوں نے نہیں بتانا وہ نہیں بتائیں گے. ایک سوچ ہے کہ جی پولیو کے قطرے جو ہے نا یہ بھی کوئی پتہ نہیں قسم کا اسکیم ہے. لیکن لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار دنیا میں پولیو ختم ہو گیا، ایسا ہی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوا، تو اسکیم تو یہ نہیں ہے. دنیا میں کیسے ختم ہوا؟ دنیا میں ختم ہوا جب انہوں نے پولیو کے ویکسینیشن کی، پھر انہوں نے اپنے انوائرمنٹ کو صحیح کیا. ان کے پاس کوئی بارڈر سے آ نہیں رہا تھا، دنیا میں ختم ہو گیا یہ سارے ملکوں میں. اگر میں کووڈ کی بات کروں، کووڈ آج ہمارے پاس ختم ہو گیا، ویکسین ہوئی تو کووڈ ختم ہوا نا. تو اسی طرح پولیو بھی، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے احتیاط، اس کی ایکسیپٹیبلٹی. ویکسین کے بارے میں پتہ نہیں کتنی باتیں آئی تھیں، صرف پولیو ویکسین کے بارے میں کم سے کم میں آپ کے اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں توسط سے کہ دیکھیں پولیو کے ویکسین کے قطرے اپنے بچوں کو پلائیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بار بار پلانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو اب میری لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں یہ ایک سیریس مرض ہے اور ایک سیریس وائرس ہے، اس کو ہلکا نہیں لیں. اور جو لوگ پولیو کے قطرے کی مہم میں آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کی مدد کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ بڑا ضروری ہے. سر مجھے تھوڑے سے سمٹمز بتا دیں کہ پولیو کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں پولیو میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو نرو کے سیلز ہوتے ہیں خاص اسپائن میں، ان کو وہ افیکٹ کر دیتا ہے. جب وہ جس لیول پہ کرے گا تو یا تو آپ کے دونوں پیر، آپ نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کے چلے جاتے ہیں ایک پیر. اسی طرح اگر بالکل اوپر کے حصے میں اسپائن کے کرے گا تو دن پورا کے پورے ہاتھ پیر دونوں جو ہیں وہ آپ کے کمزور ہو جائیں گے، آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو سٹارٹ سمٹمز تو بڑے وائرس کی طرح کسی بھی ہوتے ہیں، لیکن ایونچولی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ مسئلہ ہے نیورولوجک. اچھا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہو گیا، آپ گئے، آپ نے ایک دوا کھا لی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. تو اس کا صرف آپشن ہمارے پاس وہ صرف بچاؤ ہے. تو بچاؤ کے لیے یہ قطرے. اب کیونکہ ہمارے ہاں یہ وائرس سیمپل میں آ رہا ہے، انوائرمنٹل سیمپل میں آ رہا ہے، ہمارے پاس کیس ہوئے، تو اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم قطرے خود ڈھونڈ کے لگوائیں اپنے بچوں کو. اگر کوئی نہیں آ رہا تو ویسے ہی لگوائیں جا کے. اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا. ہمارے بچے کم سے کم محفوظ ہو جائیں گے نا. دیکھیں یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ جس کے چھوٹے بچے ہیں 0 to 5 ایئرز والے، وہ جائیں اور پولیو کے جہاں پہ سینٹرز ہیں ان میں جا کے خود پولیو کے قطرے ڈلوائیں، بجائے اس کے کہ ہمیں کہنا پڑے. صحیح. جیسا کہ ناظرین ڈاکٹر سعد نیاز نے بتایا کہ ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا مسئلہ، کیونکہ یہ وائرس آپ کی پوری باڈی کو افیکٹ کر سکتا ہے. مطلب آپ کا پورا جو سسٹم ہے، آپ کے ہاتھ بھی اس میں معذور ہو سکتے ہیں، آپ کے پاؤں بھی اس میں معذور ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا آپ کا جو نروس سسٹم ہے اس کو پورا افیکٹ کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بچہ آپ کا ایک دفعہ معذور ہو گیا تو ساری زندگی اس نے معذوری کی ہی زندگی گزارنی ہے، اس نے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونا، کیونکہ یہ لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. صرف بچاؤ ہی ممکن ہے. جب تک بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جائیں گے، جب تک ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو معذوری سے بچائیں.
تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا ملک ابھی تک پولیو فری نہیں ہوا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ریفیوزلز ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ماں باپ منع کر دیتے ہیں، ساری دھوپ چھاؤں تکلیفیں پولیو ورکرز جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو، ظاہر سی بات ہے وہ جاتی ہیں، اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پولیو جو ہے کہ قطرے پلانے سے ماں باپ آسانی سے انکار کر دیتے ہیں، وہ آپ کے دروازے پر جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ماں باپ انکار کر دیتے ہیں۔ سر کوئی میسج خاص طور پہ آپ دینا چاہیں گے؟ آپ نے پولیو ہیلپ لائن کی بات کی تھی، ویسے 1166 اس کا نمبر ہے، اور واٹس ایپ پہ بھی ہے 0346777646۔ دوبارہ کہہ دیتا ہوں 0346777646۔ I'm not sure اس کی افادیت کتنی ہے، لیکن بہرحال ایک ہے نمبر، اگر آپ کو پولیو کے قطرے ڈلوانے ہیں اپنے بچوں کو تو وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کہ آپ بتا دیں کہ جی ہم نے انویکولیشن اپنی ہماری جو ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے، تاکہ ہم وہ آپ کو آ کے یا تو گھر پہ کر دیں گے یا آپ کو بتا دیں گے نیئرسٹ سینٹر، وہاں جا کے آپ کرا سکتے ہیں۔ صحت مند بچے ہی پاکستان کا اور دنیا کا پوری جو ہے نا وہ مستقبل کے جو ہے نا وہ آگے ضمانت ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے ایسے ملک خاص کر کے یا پروونس یا شہر جہاں پہ بچوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا وہاں ان کا مستقبل اتنا اچھا نہیں ہوگا، تاریکی ہوگا۔ صحیح، پوری ٹیم بنائی گئی اور ڈور ٹو ڈور وہ خواتین یا پولیو ورکرز نے سمجھانے کی بھی ماں باپ کو کوشش کی، اور اب بھی یہی وجہ ہے کہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں وہ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے بچے کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ ہم پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پولیو کا ایک اسپیشل پروگرام ہے، اور بار بار جو ہے وہ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، کیونکہ پولیو ورکرز بہت محنت کرتے ہیں، دن رات دھوپ میں، بارش میں، طوفان میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ EOC سینٹر میں اس وقت سربراہ پولیو کے موجود ہیں ارشاد علی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا کہ جو یہ دو جو ہوئے ہیں اس وقت کیس کراچی میں، اس کے والے سے وہ والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کتنا ضروری ہے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا۔ السلام علیکم۔ سر مجھے بتائیں کتنا ضروری ہے اور کتنا خطرناک ہے یہ پولیو وائرس، اور کیا ساری زندگی، کیونکہ بچے اس معذوری کا شکار رہتے ہیں، شاید ان کے والدین کے ذہن میں ہوگا کہ علاج ہو جائے گا اور یہ لا علاج بیماری ہے، تو کتنا ضروری ہے اور کتنا پولیو ورکرز ہمارے محنت کرتے ہیں، ان کو تھریٹ بھی ہوتا ہے، ان کی اپنی زندگی ہتھیلی پہ رکھ کر جو ہے وہ پولیو کے قطرے ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں پلانے کے لیے، تو کیا میسج دیں گے والدین کو؟ جی، آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ جو یہ بیماری ہے لا علاج ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں اس بیماری سے ویکسین کے ذریعے۔ اور یہ جو 2 کیسز آئے ہیں، ان سے تو ہمارے تمام والدین کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ تھوڑی سی بھی غفلت جو ہے، لاپرواہی اپنے بچے کو ویکسین نہ پلانے کی، اس کو اپاہج کر سکتی ہے۔ تو والدین سے زیادہ تو اولاد کا درد کسی کو نہیں ہوتا نا، اگر وہ یہ درد سمجھیں گے تو وہ اپنے بچوں کو ضرور ویکسینیٹ کریں گے۔ اور یہ بیماری اس طرح کی، یہ ایریڈیکیشن بیماری کو بالکل ختم کرنا ہے، صرف 2 ملکوں میں رہ گئی نا، باقی دنیا نے ختم کر دیا اس کو، تو ہم ختم تبھی کر سکتے ہیں جب کمیونٹی میں ہر شخص اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن مجھے یقین ہے اتنا ہم نے پہلے بہت زیادہ کیسز ہوتے تھے، اب کم کیسز ہیں، لیکن پھر بھی بیماری موجود ہے، تو ہماری کمیونٹی نے ہی پہلے ہم سے کوآپریٹ کیا ہے، آئندہ بھی یہی کمیونٹی ہے جس نے مل کر اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔
صحیح. ہمارے ساتھ فرحان عیسیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر فرحان عیسیٰ. ان سے بھی ایک پیغام لیتے ہیں کہ ماؤں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ساری زندگی کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے پلانا کتنا ضروری ہے. السلام علیکم. فرحان بھائی مجھے بتائیں کہ کیا میسیج دینا چاہیں گے والدین کو، کیونکہ ساری زندگی کی معذوری ہے، بچے نے ساری زندگی بستر پہ ہی لیٹنا ہے، نہ وہ اسکول جا سکتا ہے، نہ وہ پڑھ سکتا ہے، نہ وہ خود کھا سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے. کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج آپ پروگرام کر رہی ہیں تو نیشنل کاز ہے، کیونکہ بہت ہی شرمندگی ہو رہی ہے. پاکستان اور افغانستان 2 ممالک رہ گئے ہیں جن کے اندر ابھی تک پولیو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پولیو ڈراپ ضرور پلانے چاہیے. اچھا، ان پولیو ڈراپ سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو غلط خبریں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے دنیا بھر کے مسلمان ملکوں میں جو ہے وہ یہ پولیو ڈراپ پلا کے وہ ختم بھی ہو چکے ہیں. بلکہ سعودی عربیہ میں تو جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو بڑوں کو اور بچوں کو پولیو ڈراپس پلائے جاتے ہیں، بچے سمیت، تو ایڈلٹس کو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ضرور پینے چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے یہ بچوں کو ایک دفعہ اتنا افسوس ہوتا ہے، بچے لوگ آتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی، بچہ اپاہج ہو گیا. اور بچے پہ کیا گزرتی ہے یہ تو بس اللہ تعالیٰ مجھے ایسے وقت سے بچائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کرمنل ہے کہ جو نہ پلایا جائے. اور اب سندھ میں EOC ارشاد صاحب کے ریفرنس سے اور کوارڈینیشن سے بہت محنت کر رہے ہیں، یہ لوگ گھر گھر جا رہے ہیں. اور آپ جیسے پروگرام جو ہیں، جو چینل جو اس کی آگاہی پھیلا رہے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ لوگ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ فرحان بھائی. اچھا ارشاد صاحب مجھے بتائیں، ہیلپ لائن آپ لوگوں نے لانچ کی ہے 1166 کے نام سے، تو اس ہیلپ لائن پہ فون کر کے مطلب کیا یہ بھی بتایا جا سکتا ہے ہیلپ لائن پہ فون کر کے کہ اگر کہیں سے مائگریٹ کر کے فیملی آئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ماں باپ آگاہ کر سکتے ہیں کہ کوئی فیملی یہاں پر آئی ہے افغانستان سے، خاص طور پہ کیونکہ 2 ہی ملک رہ گئے ہیں. افغانستان سے جو یہ دونوں کیسز ہوئے یہ افغانستان سے بچے آئے تھے کچھ دن پہلے مائگریٹ کر کے، اور ان میں پازیٹیو آیا کیونکہ کراچی میں سندھ میں پورے 3 سال سے کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا. لیکن ظاہر پتہ ہے کہ مائگریٹ کر کے آئے اور ان میں یہ کیس رپورٹ ہوا. تو کیا کہیں گے آپ ہیلپ لائن کے حوالے سے خاص طور پہ؟ جی، یہ بڑا اچھا ذریعہ ہے اور کمیونٹی ریسپانسبل ہوگی اور وہ اطلاع دیں گے تو ہماری ٹیمز جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ان کو ویکسینیٹ کر دیں گی. تو یہی ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر بچے کو ویکسینیٹ کرنا ہے. تو آپ کے پاس کوئی گیسٹ بھی آتا ہے نا، ضروری نہیں ہے باہر سے کوئی امیگریٹ کر کے آئے، وہ تو ضرور بتائیں. لیکن کوئی بھی گیسٹ آتا ہے تو اگر آپ اطلاع دیں گے تو ہماری ٹیم آ کے ان کو ویکسینیٹ کر دے گی. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ ہیلپ لائن موجود ہے 1166 کے نام سے. اگر کوئی بھی فیملی خاص طور پہ مائگریٹ کر آتی ہے تو بہت ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ پولیو وائرس اپنے جسم میں لا رہی ہے تو ارد گرد کی جو پوری فیملیز ہیں اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے نمونے جو ہے وہ وہاں پر سیوریج لائن میں موجود ہو جائیں گے اور وہ آپ کے بچوں کو پولیو کر سکتے ہیں. تو یہ انتہائی خطرناک وائرس ہے. پورا جسم مفلوج دیکھا ہے ہم نے بچوں کا کہ وہ ساری زندگی بستر پہ ہی رہتے ہیں. ان کے کھیلنے کی عمر، ان کے پڑھنے کی عمر، نہ وہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتے ہیں نہ وہ کھیل سکتے ہیں. وہ کھیلتے بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو وہ ترستے ہیں کہ ہم بھی کھیلتے، ہم بھی بھاگتے، ہم بھی دوڑتے، ہم بھی اسکول جاتے، اپنے ہاتھ سے کھاتے، ماں کو پیار کر سکتے. ظاہر پتہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. انسان زندگی میں جب تھوڑے دن کے لیے بیمار ہو جاتا ہے اور بستر پہ لیٹتا ہے تو بہت ساری چیزیں فیل کرتا ہے کہ وہ وہاں جا رہا ہے، وہ گھومنے بھی جا رہا ہے، وہ بچہ کھیل بھی رہا ہے، یا فیملی میں بھی لوگ جا رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک المیہ ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، کیونکہ یہ جو پولیو ورکرز ہیں یہ بڑی اہم ہیں اور یہ اپنا اتنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. آپ کے دروازے پر آ رہی ہیں، بارشیں ہوں، طوفان ہو، تیز گرمی ہو، 42 درجہ سینٹی گریڈ ہو، 45 درجہ سینٹی گریڈ ہو، لیکن یہ آپ کے دروازے پر موجود ہوتے ہیں پولیو ورکرز، اور آپ کے بچے کی جان بچانے کے لیے، آپ کے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے آپ کے دروازے پر آتے ہیں کہ آپ کا بچہ معذوری کا شکار نہ ہو، آپ کا بچہ کھیلے، آپ کا بچہ اسکول جائے، آپ کا بچہ ظاہر پتہ کھیلے دوڑے، جو حصہ لیتا ہے، جو کچھ بننا ہے. جیسے ظاہر پتہ ان بچوں نے ہی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے آگے جا کر. جب وہ معذوری کا شکار ہوں گے تو وہ کس طرح ظاہر پتہ اس معاشرے کو لے کر چلیں گے، اس ملک کو چلائیں گے. تو بہت ضروری ہے والدین کو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، اور یہ پیغام دور دور تک جانا چاہیے، اور ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھائیں، ان والدین کو بھی سمجھائیں کہ وہ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلائیں. اور ان ورکرز جو آپ کے دروازے پر آ رہے ہیں ان کی عزت کریں، ان کو پانی بھی پلائیں، ان کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ یہ رسپیکٹ
ان کی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دھوپ چھاؤں گرمی سب برداشت آپ کے بچوں کے لیے کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے بچوں کو پولیو سے بچائیں. اسی پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.